بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے آپ محمود صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ تو فیض صاحب پہ گفتگو چل رہی ہے اور وہ کتابیں جو آپ نے پڑھی اس کے عنوان سے. پہلی قسط تو ہم نے دیکھ لی، سن لی، جو آپ نے ان کے ابتدائی خیالات کے بارے میں بتایا، ان کے معاشقوں کے بارے میں بتایا. ان کے اندر بھی ایک اچھا خاصا جو شمالی آبادی تھا جسے لگتا ہے. آج اب کیا آپ بتائیں گے ان کے بارے میں، فیض صاحب کے بارے میں؟ دیکھیے، ایک بات کی وضاحت کروں. جو صاحب کے معاشقے نہیں تھے وہ ہوس پرستی تھی. انہوں نے بڑے تعلقات اور کیا کیا انہوں نے کوئی بیان کیا. پتہ نہیں 17 یا 18 18 کے. اس میں 2 لڑکے تھے. ہاں. لیکن فیض صاحب نے کبھی بھی عشق تو کا ذکر کیا، لیکن بس چل رہی ان کی یہ باتوں سے ظاہر ہاں، لیکن اہل سے شادی کے بعد بھی آپ فرما رہے تھے نا کچھ ایک آدھ کا. ہاں ہاں ہاں. جبکہ جو صاحب کی آج کی سراسر بچری پر. ہاں چلیے، معذرت سے مقصود نہیں ہے، آگے چلے آئے. آگے چلے صاحب. تقسیم سے پہلے یعنی جنگ دوم کے شروع میں ہی انجمن ترقی پسند ہوئے، ایک قلع بازی لگائی اپنے نظریات اس میں. اچھا. اور جو اتحادی تھے جنہیں وہ کل تک سامراج کہتے تھے، ان کی فوج میں داخل ہونے یا فوج جوائن کرنے کی اجازت دے دی اپنے لوگوں کو. وجہ اس کی شاید یہی ہے کہ ہٹلر نے روس پہ حملہ کر دیا تھا تو روس بھی اتحادیوں میں مل گیا. اب جہاں سے وہ ذریعہ ہے، جہاں سے چشمے سے پانی آ رہا ہے، وہی گزرا ہو گیا. تو پھر یہ کیا کرتے، وہ کیا کہتے ہیں، دوست کا دوست میرا دوست اور دوست کا دشمن میرا دشمن. تو یہ ویسے عجیب سا ہے، مجھے بہت عجیب سا لگا تھا ہمیشہ بس یہی کہ ترقی پسند اور سارے برطانوی صاحبزاد کے اور بڑے بڑے شعراء تھے جو برطانیہ کے لیے شاعری کرتے تھے. فیض صاحب کو کیپٹن کا عہدہ دیا گیا اور ان کے ایک ساتھی اور بھی تھے، جنرل اکبر سے ان کے بڑے خاص مراسم تھے، جنہوں نے میجر اور لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے پہ ترقی دی گئی. 1947 میں انہوں نے فوج سے استعفیٰ دے دیا. لیاقت علی خان کی وزارت کے دور میں 1951 میں ایک سازش کا انکشاف ہوا جسے پنڈی سازش کہتے. لیاقت علی خان کی وزارت علماء کے دور میں ابتدا میں 1951 میں ایک سازش کا انکشاف ہوا. اس کے سرغنہ میجر جنرل اکبر خان تھے اور ہندوستان سے کمیونسٹ پارٹی کے بھیجے ہوئے مندوب سجاد ظہیر تھے. فیض صاحب کو بھی شریک کار کے طور پر گرفتار کیا گیا. اس سازش کے 15 شریک کار تھے. ظفر اللہ پوشنی جو اس وقت میرے خیال میں کپتان تھے، انہوں نے کتاب لکھی ہے زندگی زندہ دلی کا نام ہے. اصل مصری ہے زندگی زندہ دلی کا، انہوں نے زندہ دلی کو زندہ دلی کا نام ہے. اور اس میں انہوں نے بڑا تذکرہ کیا ہے فیض صاحب کا. اچھا، سجاد ظہیر جب انگلستان سے واپس آئے تو وہ محمود ظفر کے آئے ٹھہرے، جن کی اہلیہ تھی میں رشید جہاں. اور اس وقت محسوس ہوا کہ ابتدائی ملاقات میں فیض صاحب سے یہ دونوں فکری ہم آہنگی کی وجہ سے دونوں نابغہ اثر شخصیتوں کے درمیان ایک ملاقات ایک لازوال دوستی میں بدل گئی. صحیح. اس سازش کے کچھ عرصے سازش کے دوران ایک خط میں انہوں نے اہلیہ کو لکھا کہ جیل آنے سے پہلے، اب یہ نوٹڈ کما، جیل آنے سے پہلے ہم سمجھتے تھے کہ اسیری کو شجاعانہ اور بلند مرتبے والی بات ہے. اچھا. اب پتہ چلا اس میں نہ شجاعت کا کوئی مضمون ہے، نہ عالمی حوصلگی کا، اس میں صرف درد ہے اور ناقابل بیان. اس میں صرف درد اور ناقابل بیان. بہت عمدہ. دیکھیے صاحب، یہ جو پنڈی سازش تھی اس میں 15 افراد تھے. 15 میں سے 4 سول آدمی تھے جی. باقی 11 فوج سے منسلک تھے. 4 جو سول آدمی تھے اسے سجاد ظہیر، فیض احمد فیض، اکبر خان کی بیگم نسیم انور اور ایک عطا صاحب تھے. جی. اس میں 2 باقی فوجی تھے، اس میں 2 وعدہ مام گواہ بن گئے. تو یہ ثابت ہو گئی اور اس طرح سے ان کو سزائے ہو گئی، کسی کو 4 سال، کسی کو 5 سال. فیض صاحب نے
صحافت کی وادیوں میں بھی سیر نوردی کی. اچھا، اگر میں ساری قطع کلامی ہو رہی ہے، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو اس میں ایک صاحب اور بھی تھے جن کا تعلق آرمی سے تھا، سینئر موسٹ جنرل تھے، اور جن کا کہ پاکستان کے ان سینئر موسٹ جنرلوں میں سے نام آتا تھا. نہیں، بنگالی تھے، اشرف المجید. اور شروع میں ان کو چارج شیٹ کیا گیا تھا، اور ہوا یہ تھا کہ جب یہ سپرسیڈ ہوئے تھے تو انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا تھا. لیکن جب ان کو بنگلہ دیش جو بنگالی چکے تھے اور ان کا ہی نیکسٹ نمبر تھا تو ان کو اس میں لپیٹا گیا تھا راولپنڈی سازش کیس میں. تو پھر اس سے بدل ہو کے استعفیٰ دے کے چلے گئے تھے. اور وہ بھی بڑا ایک تاریخی تھا مرحلہ کہ ایک سینئر موسٹ بنگالی جرنل جو تھا اس کے اوپر بھی راولپنڈی سازش کیس کی تہمت لگائی گئی، جس پر اس نے استعفیٰ دے دیا اور بدل ہو گیا. اور پھر میں خیال ہے بنگالی اس کو گئی. چلیے آگے چلیے آپ. دوبارہ ہاں کروں گا. تو صاحب انہوں نے صحافت میں بھی گزارا، پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر بنے. اس کے بعد ایک اخبار تھا حریت، کچھ ہم سے بعد وہ جان کرنے کا شکار تھا، اسے ڈاؤن گروپ میں شریک لیا. جی اس کو قائم کیا تھا اور چیف ایڈیٹر سے فخر ماتری صاحب. جی 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 اور انہوں نے اسے ڈاؤن گروپ نے اسے بڑا اخبار بنانے کا فیصلہ کیا. چیف ایڈیٹر فیض صاحب کو مقرر کیا اور ابرار صدیقی کو ایڈیٹر بنا دیا. فیض صاحب امروز کے امرے کو ریف پہ لانا چاہتے تھے، خالص بائیں بازو کا اخبار بنانا چاہتے تھے. حریت اخبار کی داستان یہ عبد الکریم عابد صاحب ہیں جو بہت سارے رسالوں کے اخبار کے ایڈیٹر رہے. ان کی سوانح عمری ہے. سفر عادی جی جی بالکل. اس نے بیان کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ فیض صاحب کو اس مشن میں کامیاب نہیں ہوئی، یعنی حریت کو بائیں بازو کے اخبار بنانے میں وہ بہت ناراض ہوئے، لیکن محمود ہارون نے اس کی پرواہ نہیں کی. فیض صاحب کی سجاد رحیع سے دوستی تو بہت گہری رہی، جو مرتے دم تک قائم رہی. یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ سجاد رحیع صاحب کا انتقال جب ہوا 13 ستمبر 1973 کو، تو فیض صاحب اس کے بازو میں بیٹھی ہوئی تھی. صحیح. اور ان دونوں کی دوستی 40 سال پر رہی. اچھا. اور فیض صاحب سے جب ایک کتاب لکھی ہے عبدالروف صاحب نے، انہوں نے بننے بھائی، سجاد ظاہر کو بننے بھائی کہا جاتا تھا. انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے جیل میں ملاقات کی فیض صاحب سے تو فیض صاحب نے پہلی بات یہی پوچھی کہ بننے بھائی خیریت سے ہیں، کیا ان کا کوئی خط آیا. اچھا. سجاد ظاہر بھی اپنی ایک تحریر روشنائی ہے ان کی کتاب، اس میں لکھتے ہیں کہ میں اس محفل میں فیض کا سب سے پرانا دوست ہوں اور ہم لوگ کافی مدت تک سیاسی اور ذاتی زندگی یکساں رہی. ہم نے ایک ساتھ بہت کام بھی کیا ہے. فیض صاحب نے اپنی شاعری بڑی خوبصورت غزلوں سے دنیا ادب کو چوکا دی. ہر غزل اور ہر شعر اتنا معیاری ہوتا تھا کہ جلد ہی پوری دنیا ادب میں اس کی بازگشت سنائی دیتی تھی. ان کا ایک وصف ان کی خاموش طبع فطرت بھی ہے، لیکن اس طبیعت کی اشعار میں گونج نظر آتی ہے. ان کا شعر ہے، اس طرح اپنی خاموشی گونجی جی جیسے ہر سمت سے جواب آئے. واہ. تو انہیں اپنی کم گوئی کی وجہ بیان کر دی ہے. یہ بھی ہے کہ وہ 4 گھنٹے کی دوستوں کی محفلوں میں وہ مشکل 2 جملہ کہتے تھے. یہ ڈیو کے عہدیدار حمید نسیم، جن کا تذکرہ ہو چکا ہے، اپنی کتاب ناممکن کی جستجو میں لکھتے ہیں کہ 1969 میں صوفی تبسم اس کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے. اچھا. فیض صاحب کو بھی اس نے بلا دیا جو زمانے میں ہمسائے تھے. ساری رات محفل جمی رہی. حمید نسیم کا بھتیجا جو خود بڑا صاحب علم اور فتار ہے وہ بھی موجود تھا. اس نے اگلی شام حمید نسیم سے کہا، چچا جان میں نے تو صوفی صاحب اور فیض صاحب کو زندگی میں پہلی مرتبہ کل رات دیکھا. صوفی صاحب پہ تو میرا دن فدا ہوتا جاتا تھا اور فیض صاحب نے رات بھر میں کوئی ایک فقرہ بھی مکمل نہیں کہا. اتنا بڑا شاعر اور دانشور گفتگو میں اس ایسا کوتا زبان حیرت ہے. صحیح. اس کے برعکس صوفی تبسم کے متعلق حمید نسیم لکھتے ہیں کہ علم کا وہ خزانہ اور گفتگو ان کی ایسی دلچسپ لطف کہ وہ ساری زندگی بھی بولتے رہیں تو سننے والا جی جی ٹائم نہیں. خوشونت سنگھ نے خاکہ دکھایا ہے فیض کا. خوشونت سنگھ انڈیا کے ابھی
99 سال ہوئے ان کے, تو 99 سال کے ہاں، میں ایک ہاں۔ سال کا انتقال ہوا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ فیض ایک کم گو نرم گفتار اور نرم گو انسان تھے. وہ گفتگو کی نہیں اپنی شاعری کی وجہ سے محفل کی جان ہوتے تھے. اس تخلیقی صلاحیت کے علاوہ وہ ہر طرح کے مذہبی یا نفسی تعصبات سے بھی معاملات تھے. ان کے کئی قریبی دوست ہندو یا سکھ تھے. وہ حقیقی معنوں میں انسان دوست تھے. اسی طرح ریڈیو کے ایک اعلیٰ عہدیدار سمیع محسن اپنی کتاب داستان کہتے کہتے نے کی ہے. وہ لکھتے ہیں کہ کچھ دیر بعد اس کمرے میں ڈائنگ تشریف فرما تھے. فیض صاحب داخل ہوئے. ہمیں شیخ کی طرح مجسم تھا. ویسی ہی مختصر بات کی آتی ہیں. اس وقت تو ہمارے لیے الفاظ کا انتخاب بھی مشکل ہو رہا تھا. وہ مزید لکھتے ہیں کہ انہوں نے ہماری فرمائش سے انکار پر دل سیکھنے کے ازالے کی کوشش کی. ان کی فرمائش یہ تھی کہ فیض صاحب آپ اپنے سوانح حیات لکھیں. اس سے انہوں نے بڑی نرم الفاظ میں معذرت کر لی. اب دیکھیے فیض صاحب کی شاعری پر جموں یونیورسٹی کے پروفیسر مظہر امام نے کشور ناہید پر زور دیا کہ انہیں فیض صاحب کے گھر لے چل. صحیح. کشور ناہید نے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا یہ غزل آزاد لکھتے ہیں. فیض صاحب کے منہ سے بے ساختہ نکلا لا حول ولا قوت. پھر میں نے پوچھا آپ کو جدید شاعری کتابیں کیسی لگتی ہیں؟ اور میں بولا بھائی ہم ایسی شاعری نہیں کر سکتے. کشور ناہید پھر لکھتے ہیں وہ کوئی وضاحت نہیں کرتے, جواب بھی بہت کم دیتے, بس سگریٹ پیتے ہوئے مسکراتے, اور جب میں بولتی تو کہتے ہیں اچھا اب چپ گیا. اسی پنڈی سازش کے ایک کردار جو ان کو سزا بھی ہوئی, ظفر اللہ پوشنی, وہ ازک کیپٹن تھے. چل خیر. انہوں نے ایک کتاب جو لکھی ہے اس میں انہوں نے فیض صاحب کے ساتھ گزارے ہوئے روز و شب کی داستان کی. صحیح ہے. وہ تذکرہ یہ ہو کہ فیض صاحب پاس سے گزرے تو میں نے انہیں خاص کر اپنی طرف متوجہ کیا اور پوچھا فیض صاحب کہا السلام علیکم. وہ تبن کمبو ہے, صرف اتنا کہا ہیلو ہیلو. اتنا میں انسپیکٹر نے کہا یوں کہ ہو رہا تھا فیض صاحب آگے چلیے جناب. یہ اس گاڑی کا تذکرہ ہے, جانا تھی گاڑی یا بس کا. فیض صاحب آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے آگے چلے گئے اور بس کی اگلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گئے. سگریٹ جلایا, مڑ کر خضر حیات کی طرف دیکھا. خضر حیات نے پوچھا فیض صاحب کیا حال ہے, طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فیض صاحب کی مسکراہٹ کچھ اور وسیع ہو گئی اور بولے اوکے اوکے. میں نے یعنی ظفر اللہ پوچھتے نے دن میں سوچا کہ اس شخص کو گفتگو کی عادت ڈالنی پڑے گی جیل میں محض یہ سنوں کرنے والا ساتھی کس کام کا. اب انہیں کی زبانی فیض صاحب کی وداعی کا ہم سنیے. فیض صاحب کو کراچی سینٹرل جیل منتقل کر دیا گیا جی تاکہ یہاں ان کے علاج ہو سکے, کہ ماہرین کا معائنہ کر سکے. فیض صاحب جب رخصت ہوئے سب دوستوں سے گلے ملے تو میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے ہیں. اب مجھے فوراً ان کا شعر یاد آیا. شعر یہ ہے کہ بام سروت کے خوشہ چینوں سے عظمت چشم نم بات کرو. سجاد ظہیر بھی لکھتے ہیں کہ جو خطرہ تھا فیض سے ملاقات کا وہی ہوا. فیض بھی نہیں بولے اور نئے آدمی سے گفتگو کا فن مجھے بھی نہیں آتا تھا. اور سجاد ظہیر لکھتے ہیں کہ اس دن مجھے معلوم ہوا کہ اس میدان میں مجھ سے بھی بڑے اناڑی پائے جاتے ہیں. ان کی فیض صاحب کی رازداری کا یہ کمال تھا کہ محمود ظفر اور رشیدوں کو اس بات کا بالکل نہیں تھا کہ فیض صاحب شاعری بھی کرتے ہیں. ان کی نظر میں وہ ادب خاص طور پر انگریزی ادب سے دلچسپی رکھنے والے نوجوان تھے. کچھ ترقی پسندانہ رجحانات پائے جاتے تھے. صحیح. کتاب گوگل ٹو گیم قپین شفائی نے انہیں ان الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ فیض صاحب بڑے سادہ انسان تھے لیکن پراسرار بھی اتنے تھے کہ زندگی بھر ان کی کوئی یہ ادا نہ سمجھ سکا کہ بعض اداروں نے اور بعض اشخاص ان کی مخالفت کرتے ہوئے ساری زندگی گزاری, لیکن اس کے رد عمل میں انہوں نے ایک لفظ نہیں کہا. اچھا. پیغمبروں کے بارے میں سنا تھا کہ وہ گالیاں سن کر دعائیں دیتے تھے, لیکن شاعروں کے بارے میں ایسا نہیں سنا تھا. بڑے احساس ہوتا ہے شاعر تو. فیض صاحب پیغمبر نہیں صرف شاعر سے. وہ کسی کو دعا بھی نہیں دیتے تھے لیکن بد دعا بھی نہیں. کمال ہے.
دعا بھی نہیں آتے لیکن محنت رہتے ہے. اور پھر بارے میں پوچھتا تو وہ زیادہ سے زیادہ ہنس کر دیتے, ہنس کر جواب دیتے. جنگ اقبال کے حسن رضوی نے انٹرویو ان کا تعلق اہل تشریح تھا. انہوں نے انقلاب ایران کے بارے میں پوچھا تو فیض صاحب نے کہا انقلاب فرانس کے بعد سب سے بڑا انقلاب یہی ایران کا انقلاب ہے. اگر اس کا غلط سمت رخ نہ موڑا گیا تو یہ بہت بڑا انقلاب ثابت ہوگا. اس جواب نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا. وہ مزید لکھتے ہیں کہ فیض صاحب سے کسی نے کہا کہ آپ حفیظ صاحب آپ کی برائی کرتے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں, تو آپ اس کا نوٹس لیں. فیض صاحب نے کہا بھائی اگر ہمیں برا کہنے سے حفیظ صاحب کا کوئی کام نکلتا ہے یا ہماری برائی کرنے سے انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو ہمارا کیا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑے عمدہ طریقے سے ساری چیزیں بیان کی ہیں. اور میرا خیال ہے آج کی ہماری قسط یہیں پہ ختم ہوتی ہے, تو اگلی قسط میں پھر دوبارہ ملاقات ہوگی. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.